بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. محترم بزرگوں اور دوستوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، اللہ رب العزت کا شکر ہے، اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں اپنی بارگاہ میں آنے کی توفیق عطا فرمائی. حضرات، آج جمعے کا دن ہے اور دسمبر کی 30 تاریخ ہے. گویا کہ اس سال کا یہ سیکنڈ لاسٹ دن ہے. کل اس کا آخری دن ہے اور پھر ایک نئے سال کی آمد ہے. دنیا کے اندر ہر قوم نے، ہر مذہب نے، ہر سوسائٹی نے، ہر طرح کی کنڈیشن میں کام کرنے والوں نے کچھ کیلنڈر بنائے ہیں. ان کیلنڈروں کے تعلق سے وہ اپنا جشن مناتے ہیں. ایک کیلنڈر عیسوی ہوتا ہے، ایک کیلنڈر جو ہے وہ ہجری ہوتا ہے. یہ دو کیلنڈر عام طور پر زیادہ رائج ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سے کیلنڈر منظر عام پر آتے ہیں. زرعی کیلنڈر ہوا، چینی کیلنڈر ہوا، کاروباری کیلنڈر ہوا، تجارتی کیلنڈر ہوا، چھٹی والے کیلنڈر ہوئے. الگ الگ کیلنڈر منظر عام پر آتے رہتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ جو انٹرنیشنل طریقے پر رائج ہے وہ عیسوی کیلنڈر مانا جاتا ہے. عیسوی کا مطلب ہوتا ہے شمسی نظام کے تابع جو کیلنڈر بنتا ہے اس کو عیسوی کیلنڈر بولتے ہیں. شمسی نظام کیا ہے کہ سورج کے ارد گرد زمین چکر لگاتی ہے اور اس کا وہ محور 365 دن 6 گھنٹے میں مکمل ہوتا ہے. اسی مکمل گردش پر سال بدل جاتا ہے. اسی کو نظام شمسی کے تحت یا نظام شمسی کے تابع ہو کر جو تاریخ چینج ہوتی ہے اس کو عیسوی تاریخ کہتے ہیں. عیسوی کیوں کہا جاتا ہے؟ حضرت عیسیٰ مسیح کی طرف منسوب کرتے ہوئے اس کو عیسوی تاریخ کہا جاتا ہے، کیونکہ ان کی تاریخ میں بہت زیادہ جھول ہے. حقیقت پر مبنی کوئی بات نہیں ہے، اس لیے وہاں سے عیسوی کا نام دینا شروع کر دیا گیا. عیسیٰ مسیح کی پیدائش کے بعد سے اس کیلنڈر کو جو شمسی نظام کے تحت چلتا ہے عیسوی کیلنڈر بولا جاتا ہے. اب 1582 اکتوبر میں یہ کیلنڈر 365 دن کا چلتا رہا، لیکن اکتوبر 1582 میں یہ لاگو کیا گیا کہ جو 6 گھنٹے ہوتے ہیں اس کو کہیں ایڈجسٹ کیا جائے. تو 3 سال تک فروری 28 کی رہتی ہے اور چوتھے سال فروری 29 کی ہو جاتی ہے، تاکہ برابر سال کی جو گردش ہے وہ برابر آ جائے. تو اس طریقے سے سال چینج ہوتا ہے. آپ کے 365 سال جو زمین کی گردش ہے وہ سمجھیے کل مکمل ہو رہی ہے اور پرسوں سے پھر اس کا ایک دوسرا آغاز ہوگا. اسی کو قرآن نے کہا وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا،
हर महवर पर, यानी सूरज अपने महवर पर गर्दिश कर रहा है, जमीन अपने महवर पर घूम रही है, एक यानी तकसीम कर दिया। अब साल 12 महीने का होता है, महीना 30 दिन का होता है, हफ्ता 7 दिन का होता है, दिन 24 घंटे का होता है और घंटा 7 मिनट का होता है। ये पूरी एक निजाम की प्लानिंग है। इसी के तहत ये दुनिया गर्दिश कर रही है। अब इस दुनिया की गर्दिश में आपको देखिए कि निजाम खुदाबंदी के इस बेहतरीन खूबसूरत मंजर में इंसान को अल्लाह की कुदरत पर सजदा रेज़ी करनी चाहिए थी और अल्लाह के इस निजाम पर ईमान लाते हुए सजदा रेज़ी में उसकी बंदगी के आले नमूने पर पहुंचना चाहिए। लेकिन इन तमाम चीजों को भुलाकर हैप्पी न्यू ईयर का नाम देकर हम जश्न में डूब जाते हैं और इतने खुराफात करते हैं। यानी कल की रात में 31 की जो रात होती है, इतने खुराफात होते हैं कि जमीन खुद थर्रा जाती है कि क्या हो रहा है। अगर वो खुदा के इन निजामों पर गौर कर ले, जो मैंने आपके सामने चंद तफसील रखी, बहुत ज्यादा अगर आपके सामने पेश किया जाए तो आप कहेंगे ये क्या है, छोटा सा टीमो है। अगर वो खुदा के इस निजाम पर गौर करें कि अल्लाह ने कैसे इस निजाम को मुरतब किया और किस तरीके से दुनिया चल रही है और हर चीज अपने वक्त पर निकल रही है, डूब रही है, आ रही है और जा रही है, कोई जरा बराबर, एक सेकंड बराबर आगे पीछे नहीं हो रही है, तो इसकी कुदरत के पीछे एक बहुत बड़ी कुदरत छुपी है, जो अल्लाह रब्बुल इज्जत की कुदरत है, जो पालनहार है, जो सस्टेनर ऑफ द डे ऑफ जजमेंट है, जो यौम जज़ा का मालिक है, जो एक एक लम्हे के लिए आपसे मुतालबा करेगा। अब ऐसे में हर साल एक नया कैलेंडर आता है, हर साल तारीख बदलती है। ऐसे में हमें सबसे ज्यादा जो अपने अंदर चेंजिंग लाने की जरूरत है वो ये है कि हम इस निजाम खुदाबंदी को देखते हुए अपने अंदर भी एक निजाम बंदगी बनाए। जब तक निजाम बंदगी नहीं आप मुरतब करेंगे, अल्लाह ने देखिए निजाम शमसी के तहत दिन और रात की, और रात और दिन के बाद साल और 10 साल बदलने की जो परंपरा बनाई, इंसान को सिखाने के लिए बनाई कि जैसे हर चीज बदलती है, चेंज होती है, इसी तरह आपको भी अपनी जिंदगी के अंदर अच्छी चीजों को चेंज करना है। जो खराब है उसको निकाल के फेंक देना, अच्छी चीजों को लेते चले जाना है। कोई भी पार्ट्स, कोई भी चीज, कोई भी कारोबार आप करते हैं, अगर वो खराब हो जाता है उसको निकाल कर आप फेंक देते हैं, रखते नहीं, सजा के नहीं रखते। जिस्म के अंदर कोई चीज सड़ गई, गल गई, खराब हो गई, डॉक्टर सबसे पहले उसी को काट के बाहर फेंकता है, वरना पूरे जिस्म को वो सड़ा देता है। इसी तरीके से हमारे निजाम में भी, यानी निजाम बंदगी में भी जो अल्लाह को मतलूब है, मकसूद है, उसके अंदर हमें ये चेंजिंग करनी है कि जो चीजें हमारे अंदर खराबी में पेश है उनको एक तरफ कर देना है, किनारे लगा देना है, और अच्छी चीजों को लेकर हमें अल्लाह की बंदगी करनी है। तो देखिए ये निजाम आपको आगे पहुंचा देगा। यहां पर एक बात और अर्ज करनी है, हैप्पी न्यू ईयर के ताल्लुक से जो इस वक्त जश्न का माहौल होता है वो शरीयत की रूह से बिल्कुल जायज नहीं है। कभी आप ये सोचें कि शरीयत ने इसकी इजाजत दे जश्न मनाओ। हैप्पी न्यू ईयर के नाम पर केक कटे, पार्टी हो, या इसी तरह ढोल तमाशे किए जाएं, या क्लब में जाया जाए, या रात भर घूमा जाए, या इसी तरह तफरीह की जाए, किसी भी तरीके से जायज नहीं है। अगर कोई इंसान ये सोचे कि आज आखिरी दिन है, थोड़ी सी खुशी मना ले, नहीं, इस्लाम में इन चीजों की कोई इजाजत ही नहीं।
اور اگر کوئی انسان سوچتا ہے کہ اس کی اجازت ہے تو یہ غلط ہے، اس کا بڑا کہہ سکتے ہیں کہ بھولا پن ہے کہ وہ جانتے ہوئے انجان بن رہا ہے۔ نمبر 1۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہمیں عزم کرنا ہے، ارادہ کرنا ہے، یہ سب سے اہم چیز ہے۔ نئے عزم، نئے ولولے، نئے حوصلے کے ساتھ میں آگے قدم رکھنا ہے کہ یہ سال جیسا گزرا گزر گیا، مزہ مزہ جو گیا تو سو گیا، لیکن آئندہ جو سال ہے وہ میری پکڑ میں ہے، مستقبل اس کے اوپر میں کام کر سکتا ہوں، محنت کر سکتا ہوں، قد و کاوش کر سکتا ہوں، چھوٹی اور نقصان دہ چیزوں سے بچ کر میں آگے کامیاب والی چیزوں میں آگے بڑھ سکتا ہوں۔ تو ان کا انتخاب کرنے کے لیے پرعزم ہونا یہ اچھی بات ہے، لیکن اس رات کے نشے میں ڈوب کر بدتمیزیوں میں، خرابیوں میں، نشہ کاریوں میں، زنا کاریوں میں ڈوب جانا، پیسے کو برباد کرنا، یا اس طرح کے کلب میں جا کر عیش و عشرت کے بازار میں رمش کرنا کسی طرح جائز نہیں۔ بہت سمجھداری کا مقام ہے۔ عام طور پر دیکھا یہ جاتا ہے ہیپی نیو ایئر ہو یا کرسمس ڈے ہو، ابھی گزرا 25 میں موقع نہیں مل سکا اس پر کچھ بات کی جا سکے، اگر آپ کے سامنے رکھا جائے خلاصہ کہ پچھلے 5 دن کے میں کرسمس ڈے کے موقع پر 25 دسمبر کو سب سے زیادہ کرسمس کی جو پوشاک ہوتی ہے کسی نے اگر خریدی یا پہنی وہ مسلم ہے، مسلمانوں کا عقیدہ نہیں ہے لیکن آپ پہن رہے ہیں۔ اسی طریقے سے ہیپی نیو ایئر کے تعلق سے کوئی دنیا اس تہوار کو منائے یا نہ منائے، لیکن ہم سب سے زیادہ بازاروں میں ٹہلتے ہوئے اور پھلجھڑیاں چھوڑتے ہوئے اور جو ہے سب سے زیادہ ہلڑ بازی کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ کوئی بھی محلہ دیکھ لیجیے گا تو یہ سمجھنے کے بعد ہے کہ یہ کسی بھی طریقے سے جائز نہیں ہے کہ کب یہ سوچ رہا کہ ثواب ملے گا اس پہ، اللہ کے نزدیک پکڑ ہوگی، پوچھا جائے گا، ایک ایک لمحے کے لیے سوال ہوگا کہ جو طاقت دی، قوت دی، عقل دی، شعور دیا، ہر چیز دی ہم نے، اس کا استعمال کہاں کیا؟ ہلڑ بازی میں، پھلجھڑیاں چھوڑنے میں، ہیپی نیو ایئر میں پوچھا جائے تو یہ کسی بھی طریقے سے جائز نہیں ہے۔ اسی طرح دوسرے تمام موقع پر آپ دیکھ لیجیے، دیوالی کا موقع ہو یا ہولی کا موقع ہو، اب تو اس میں بھی رنگ کھیلنے لگے، تو یہ آپ اپنے مذہب کے تعلق سے کسی بھی طریقے سے کسی سے کوئی بھی مول تول نہ کریے۔ آپ کا عقیدہ سب سے اہم ہے، آپ کچھ بھی کرتے رہیے، عقیدے میں، ایمان میں مضبوط رہیے، یہی آپ کا ٹائٹل ہے۔ اگر ایمان بیچ دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے کہا تھا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ مجھے تمہارے اوپر کسی بھی طرح کا خوف نہیں ہے، صرف ایک چیز کا خوف ہے کہ دنیا داری تمہارے میں آ جائے، دنیا کے کمانے کے چکر میں تم لگ جاؤ، اور دنیا کمانے کے چکر میں جس طرح پہلے کے لوگ برباد ہو گئے، چند ٹکوں کے خاطر اپنے ایمان کا سودا کر بیٹھے، اسی طرح تم نہ اپنا ایمان کا سودا کر لو، اور وہی ہو رہا ہے۔ ہم دوسروں کو دکھانے کے لیے، دوسروں کی نظر میں اچھا بننے کے لیے اپنے ایمان کو بیچ دیتے ہیں، اپنے ایمان کو ایمان نہیں سمجھتے، اپنے عقیدے کو عقیدہ نہیں سمجھتے، اس کو بے دلی کا لوٹا سمجھ لیا ہے کہ ادھر بھی گرا دو، ادھر بھی گرا دو۔ کرسمس ڈے میں ہم حضرت عیسیٰ مسیح کے ساتھ ہیں، دیوالی پر ہم اپنے بھائی ہندوؤں کے ساتھ ہیں، اما تم کس کے ساتھ ہو؟ تمہارا ایمان کس کے ساتھ ہے؟ تم کل خدا کے نزدیک کیا منہ دکھاؤ گے؟ تمہارا ایمان کیا کہا؟ ایمان کسی کو اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ وہ کسی کے بھی مذہب میں گھس جائے۔ ہمارا مذہب بہت صاف ستھرا ہے، اسلام ایک شانتی کا مذہب ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، یہ وہ اسلام ہے جو اللہ کو محبوب ہے، اللہ کو یہ ایمان پسند ہوگا جو یہ عقیدہ رکھے کہ عیسیٰ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں
اور وہ ان کا باپ ہے. لم یلد ولم یولد. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے نہ باپ ہے. کتنا تضاد ہو گیا زمین آسمان کا. اگر آپ ان کے کسی بھی عمل میں شریک ہوتے ہیں 25 دسمبر کو، یا اس کی پوشاک پہنتے ہیں یا مبارکباد ہی دیتے ہیں، گویا کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا بھی ہے اور اس کا باپ بھی. قرآن کی آیت کا انکار کرتے ہیں آپ، جبکہ قرآن آپ خود پڑھتے ہیں، آپ کا عقیدہ اور یقین ہے لم یلد ولم یولد کہ نہ اللہ کا باپ ہے نہ بیٹا ہے. آپ نے ایمان کو بیچ دیا ٹکوں کے خاطر، ان کی خوشی میں شامل ہونے کے خاطر. اس چیز کو سمجھنا ہے کہ ایمان جو ہے بالکل ٹکوں کے بھاؤ میں بکے گا. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے کہا، وہ بالکل صحیح نظر آ رہا ہے. اسی طریقے سے ہم دوسرے موقع پر منگل کی پوڑیاں ہوں یا اسی طریقے سے دیوالی کی پوجا کی ہوئی مٹھائی ہو، عقیدہ کھو دیا. خالی غیر اللہ کے نام پر پوجا کراتے ہوئے کوئی اگر پرساد دیا گیا اور ہم نہیں کھا سکتے، ہمارا عقیدہ ہے کہ اگر ہم جھکیں گے تو خدا کے سامنے جھکیں گے اور کسی کے سامنے نہیں جھک سکتے، ہمارا عقیدہ ہے. تو ہم دوسرے کی پوجا کی ہوئی مٹھائی کو پرساد کے نام پر کیسے کھا سکتے ہیں یا تبرک کو کیسے نکل سکتے ہیں جب وہ دوسرے کے نام پر کیا گیا ہے؟ عقیدہ یہ ہے کہ ہم خدا کے سامنے جھکیں گے. اعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا. 1,24,000 پیغمبروں نے یہی دعوت دی، اس کے باوجود ہم ٹکے کے خاطر ایمان کو بیچ رہے ہیں. عبادت صرف اللہ کی ہوگی، اس کے علاوہ کسی کو شریک نہیں کیا جا سکتا. عبادت کے اللہ کو پسند نہیں ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ سب کچھ معاف کر دے گا، اگر اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا ہرگز معاف نہیں. صاف ہے، 2-4 کی طرح واضح ہے. ہم سمجھتے نہیں، اپنی کتاب کو پڑھتے نہیں، اپنی تاریخ کو جانتے نہیں، اپنے فنڈامنٹلز کو پہچانتے نہیں، اور نتیجہ یہ ہے کہ ہم جس کے ساتھ چاہتے ہیں اپنے ایمان کا سودا کر بیٹھتے ہیں. یہ آج آسان لگ رہا ہے، دنیا کے خاطر آسان لگ رہا ہے، لیکن کل کو بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑے گا. تب افسوس ہوگا کہ ایک میں کیا کر بیٹھا. انجانے میں جس طریقے سے کوئی انسان بڑی پراپرٹی بیچ دے ٹکوں کے داموں میں، اور بعد میں اس کو پتہ چلا رہے یہاں سے تو بہت بڑا شو روم نکل گیا، سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے. بالکل اسی طریقے سے وہاں دیکھے گا میں نے ذرا سی ان کی خوشی کے خاطر اپنے ایمان کو بیچ ڈالا، وہاں کچھ نہیں ملے گا. میرے بھائی بہت سمجھداری کا مقام ہے. یہ نیا سال اگر آپ جانتے ہیں کہ نیا سال آ رہا ہے، اگر اس کو آپ نیا سال سمجھتے ہیں، ہیپی نیو ایئر جاننے کی کوشش کرتے ہیں، تو پھر اپنے عقیدے میں مضبوطی لائیے. اپنے عزم اور حوصلے کے اندر ایک حوصلہ پیدا کیجئے کہ ہم جو کام کریں گے وہ کریں گے جو ہمارا رب خوش ہوتا ہو، ہمارا اللہ جس سے خوش ہوتا ہو، جس سے اس کی رضا حاصل ہوتی ہو. ہم چاہے مٹ جائے، ختم ہو جائے، لیکن اپنا ایمان کا سودا نہیں کریں گے. ہم اللہ کی بندگی میں ایسا نظام قائم کریں گے جس طرح اپنے نظام شمسی کے تحت دن اور رات کو بدلتے ہوئے ایک سال تبدیل کر دیا، اسی طرح ہم اپنی دنیا کو تبدیل کریں گے کہ اب جو بھی وقت گزرے گا اللہ کی یاد میں گزرے گا. یہ ہے میسج ہیپی نیو ایئر کا. یہ نہیں کہ اللہ آبادی میں جو ہے رات بھر جاگ کر رہے اور مزے کیے جائیں. افسوس کرنے کا مقام ہے کہ ایک سال گزر گیا، زندگی ختم پر آگے بڑھ رہی ہے. زندگی ایک برف کے سلی کے مانند ہے، دھیرے 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 ختم ہو رہی ہے. انسان کو پتہ نہیں چل رہا ہے اور مزے کر رہا ہے. جیسے جیسے سال گزر رہے ہیں انسان ختم ہو رہا ہے، اس کی ہر چیز کمزور پڑتی جا رہی ہے. وہ موت کے قریب سے قریب تک پہنچ رہا ہے اور وہ جشن منا رہا ہے. سوچنے کا مقام ہے کہ انسان موت کے قریب جا رہا ہے اور وہ جشن منائے. یہ کیسا ماحول ہے؟ سوچنے کا مقام ہے. ہر چیز کو آپ بالکل ذہن سے سوچیں. اللہ نے آپ کو یا اولي الالباب کہا، افلا تعقلون کہا. کیوں کہا؟ کہ ایک عقل مندوں، ایک ذہن رکھنے والوں، ہوشیار لوگوں کیوں مخاطب کیا؟ افلا تتدبرون افلا تفکرون کیوں کہا گیا؟ غور کرو. کیوں غور نہیں کرتے؟ یہ سب کیوں لفظ استعمال کیے گئے قرآن کے اندر؟
تاکہ آپ اپنی زندگی کا معائنہ کریں، غور کریں کیا کر رہے ہیں آپ، اور پھر صحیح معنوں میں جو زندگی مطلوب ہے اللہ کے نزدیک اس زندگی پر کام کریں۔ تو یہ سال آپ کے لیے مبارک ہو، ہم آپ کو مبارکباد دیتے ہیں، اور اگر وہی الٹم زندگی گزر رہی ہے تو اللہ ہم سب کو اس سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ